سوال کسی ساتھی نے پوچھا فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مثلا جیسے چھیپا ہے، ایٹھی ہے، یا کوئی بھی اس طرح فلاحی ادارہ۔ دیکھیے اس طرح کے ادارے اگر مستحق کو دیتے ہیں، مستحق پر خرچ کرتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ایسے نہیں دے، صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ میں نے پیچھے جو عرض کیا تھا ملک ریاض کو دے سکتے ہیں، اتنا بڑا مالدار، میاں نواز شریف کو دے سکتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، عمران خان کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح میاں منشا کو بھی دے، یعنی بڑے بڑے مالدار جس کو کوئی ضرورت نہیں صدقہ اس کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ مستحق کو دیں گے، یا کوئی ذریعہ بن رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، تو وہ جو مستحق تک پہنچاتا ہے اسے دے سکتے ہیں، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صدقہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو دیں گے، صرف مسلمان مستحق۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا۔ پھر پوچھا ساتھی نے زکوٰۃ میں رقم دینا بہتر ہے یا راشن یا کپڑے یا کوئی بھی ضرورت کی چیز؟ دونوں جائز ہے۔ راشن دینا چاہے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، کپڑے دینا چاہے دے سکتے ہیں، کتابیں دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی بھی مثلا دوائی لے کر دے دی، کوئی غریب ہے آپ کے پڑوس میں، ضرورت مند بھی ہے اور دوائی خرید نہیں سکتا، بیمار بھی ہے، آپ اس کو دوائی دلا دیں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر پیسے ہے، بہتر کرنسی ہے، رقم ہے، اس لیے وہ اپنی ضروریات کی ساری چیزیں خود لے لے، خوشی سے لے لے، یہ سب سے بڑھیا کام، سب سے اچھا کام۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ نافرمانی تین سوال سے استعمال کی ہوئی اشیاء، استعمال کی ہوئی اشیاء زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، ہاں اگر ان کی ویلیو ہو، ان کی ویلیو ہو، ایسا نہ ہو جیسے ہمارا معاشرہ کرتا ہے، گلے سڑے اللہ کے حوالے، کوئی اللہ کے لیے مانگنے آ جائے نا، پھل فروٹ کی دکان ہو تو گلے سڑے دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ اسی کا مستحق ہے، نعوذ باللہ۔ اسی اللہ نے کیا کہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ جب یہ آیت اتری کافر ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنے لگے کہ دیکھو اللہ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، حالانکہ اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے بندوں پر خرچ کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بعد بندوں کو کہیں گے، بعد بندوں کو قیامت کے دن، میں بیمار تھا تو نے عیادت نہ کی، بیمار پرسی نہ کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میرے کپڑے نہ تھے تو نے مجھے کپڑے نہ پہنائے۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ منزہ و مبرہ ہیں ان چیزوں سے، آپ کو ضرورت کیا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے آپ کے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا، آپ اس کی عیادت بیمار پرسی کرتے تو میری کرتے، فلاں ضرورت مند تھا کپڑوں کے لیے اسے کپڑے دیتے تو مجھے دیتے، فلاں ضرورت مند تھا کھانے کے لیے اسے کھلاتے تو مجھے کھلاتے، فلاں پانی کا وہ تھا پلاتے تو مجھے پلاتے۔ یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے، وہ واپس لوٹاؤں گا، اتنے اتنے لوٹاؤں گا، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بندوں کے لیے۔ اس لیے اسلامی نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو کوئی غریب نہیں رہتا۔ اب سعودی عرب میں دیکھیں، کوئی آپ کو عربی ضرورت مند نہیں ملے گا، خارجی ملے گا ضرورت مند۔ دبئی میں چلے جائیں، عربی ضرورت مند نہیں ملے گا، خارجی ملے گا۔ خارجی سے مراد ہم لوگ، ہمارے خطے کے لوگ، افریقہ کے لوگ، فلپائنی لوگ، غریب ممالک کے لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ ضرورت مند ہیں، ان کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں عربی، ان کا کوئی عربی نہیں ملے۔ کیوں؟ اسلامی نظام میں عدل ہے، عدل، معاشی عدل ہے، اور اسلام کے علاوہ معاشی عدل نہیں ہے۔ چند بندے کھربوں کے مالک ہوں گے، چند کے پاس کھانا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام جس نے جکڑا ہوا ہے پوری دنیا کو، غیر منصفانہ ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے چند بندے امیر تر امیر ہوتے ہیں، امیر تر امیر دن بدن، اور غریب سے غریب تر ہوتا ہے۔ جتنی مہنگائی آئے گی امیر متاثر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، غریب متاثر ہوتا ہے۔ آپ کمشنر کو دیکھ لیں، کوئی بھی کمشنر پاکستان کا، ایس پی کو دیکھ لیں، کوئی بھی، آپ اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھ لیں، پورے پاکستان میں 22 یا 24 ہزار بڑے ملازم ہیں، 22، ان میں سے 1 یا 2 پاکستانی نیشنلٹی کے ہیں، باقی سارے ڈبل نیشنلٹی، پاکستانی بھی ہیں اور ساتھ کینیڈین ہیں یا امریکن ہیں یا کوئی دوسرے ممالک کی نیشنلٹی بھی ہے، وہاں ان کے وہ ہیں، مال پانی وہاں ہے، بیوی بچے وہاں ہیں، اور یہاں
تو یہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے. اور جو غریب ہے، غریب مہنگائی میں پیستا ہے، چکی میں پیستا ہے. پیٹرول مہنگا ہوگا، غریب متاثر ہوگا. امیر کے لیے فری میں ہے سب کچھ، ایس پی کو فری ملتا ہے، کمشنر کو فری ملتا ہے. یعنی جو کھرب پتی ہیں پہلے ہی ان کو سب کو فری دیتی ہے حکومت. یہ غیر منصفانہ نظام ہے، یہ غیر منصفانہ نظام ہے، عدل نہیں ہے. یہ تو کھرب پتی ہے، تم اس کو ساری چیزیں فری دے رہے ہو. اور جو 15,000 کماتا ہے ماہانہ اس پر سارے ٹیکس لگا رہے ہو. ہر چیز پر ٹیکس ہے، ماچس پر ٹیکس ہے، پیٹرول پر ٹیکس ہے، آٹے پر ٹیکس ہے، چینی پر ٹیکس ہے، اور مثالوں پر ٹیکس ہے، کپڑوں پر ٹیکس ہے، روڈ پر ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے. کون دے رہا ہے؟ غریب دے رہا ہے، امیر تو نہیں دے رہا. یہ نا انصافی کا نظام سرمایہ دارہ نظام ہے، اور اس نے جکڑا ہوا ہے دنیا کو. اس میں چند بندے امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، باقی پسا ہوا طبقہ ہوتا جائے گا. غربت کی چکی میں چلے جائیں گے لوگ. تو اسلامی نظام ایسا نہیں ہے، ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتا اسلامی نظام میں کوئی غریب مستحق کے زکوٰۃ. پھر وہ خارجی کو دیتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی. دبئی میں کوئی عربی آپ کو نہیں ملے گا بھکاری، ہمارے لوگ ملیں گے. کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا، ہمارے لوگ ملیں گے. ہمارے سے مراد ہمارے خطے کے انڈین بھی ملیں گے، پاکستانی بھی ملیں گے، بنگلہ دیشی بھی ملیں گے، فلپائنی بھی ملیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں ملیں گے عربی، چونکہ نظام منصفانہ ہے. اور ہمارے یہاں امیر ہے تو سب کچھ فری ہے. پانی فری، گیس فری، پیٹرول فری، گاڑی فری، گھر فری، ہر ٹیکس سے بھی فری. ٹیکس بھی نہیں دیتے، روڈ کا ٹیکس بھی نہیں دیتے. ٹیکس کون دیتا ہے؟ 15,000 20,000 25,000 30,000 40,000 کا ملازم یہ سارے ٹیکس دیتا ہے. روڈ پر یہ دیتا ہے، گھر میں بھی یہ دیتے ہیں، اشیاء میں بھی یہ دیتے ہیں. اور یہ سارے گیس بل، پانی بل، بجلی بل، ٹیکس یہی دے رہے غریب. امیر تو اس کو سب کچھ فری ہے، سب کچھ فری ہے. یہ غیر منصفانہ نظام دنیا میں تباہ کر رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ جکڑا ہوا ہے اس میں. اور فی الحال دور دور تک اس میں اچھائی کے اثرات نہیں ہے، دور دور تک. اللہ ہم سب کو. آپ اندازہ کریں، میں جب سے اس چیزوں کو سمجھنے لگا ہوں، مثلا صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سینٹ کا چیئرمین جو بھی بنتا ہے نا، جو بھی سینٹ کے چیئرمین، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سارے معاشرے کو مثال دیجیے. ہر چیئرمین اپنے عہدہ مدت سے پہلے بل پاس کرتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہمیشہ کے لیے موت تک ڈرائیور فری ملے، گھر فری ملے، گارڈ فری ملے، ٹیکس فری، ہر چیز، گیس فری، پانی فری، بجلی فری. وہ خود بل پاس کرواتا ہے اور بل پاس کرا کے پھر معزول ہوتا ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں چیئرمین سینٹ کی. چیئرمین سینٹ غریب بنتا ہے کوئی؟ 15,000 دیہڑی والا بنتا ہے کوئی؟ ریڈی والا بنتا ہے؟ کھرب پتی بنتا ہے. وہ کھرب پتی ایک مثال دے رہا ہوں. یہ سارے اوپر یہ بیٹھے ہوں صرف اپنے مفادات کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے. امیروں کو ٹیکسوں سے چھوٹ دینی ہو اکٹھے ہو جاتے ہیں، غریب کو چھوٹ دینی ہو اکٹھے نہیں ہوتے. یہ جکڑا ہوا ہے نظام ہمارا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور پکڑ تو ہوگی ان کی. 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ. حضور نے فرمایا ایک چھوٹا سا تسمہ بھی کوئی لے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ سارا جو ظلم کر رہے ہیں نا، انہیں قبر میں حشر میں جواب دینے ہیں، لیکن یہ بھولے بھالے ہیں. یہ سمجھتے ہیں دنیا ہی ہے، اس کے بعد کسی نے پوچھنا ہے. بڑی پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے. ایسے نہیں چھوڑے گا اللہ، ایسے نہیں چھوڑے گا. اور دنیا میں بھی ان کو دوائیں کھا کر سننا پڑے گا، چونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے، معاشی ظلم اتنا ہو رہا ہے. ہر چیز 2 نمبریاں فراڈ کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے، اپنی اولاد کو غریب کو. یہ جو مثلا دفاتر میں بیٹھے ہوئے نا، یہ ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں پر پلتے ہیں، لیکن تنگ کسے کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو. ایس پی کے دفتر میں آپ چلے جائیں، مجال ہے آپ کو جانے دیا جائے. کوئی بڑا آ جائے تو فوری سیدھا چلا جائے گا، اس کے لیے کوئی اس کے پاس وہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے. غریب کے لیے عذر ہے. مہینہ ایسا بھی ہوا عدالت میں بری کر دیا عدالت نے، پتہ چلا 2 سال پہلے پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے. یہ نظام پاکستان میں ظلم کا نظام ہے. 2 سال پہلے پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے. کیا پوچھیں گے؟ تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے دیکھو، یہ لوگ ہمارے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں. کسی کے چاچا، کسی کے تایا، کسی کے پھپھا، کسی کے خالو، کسی کے بھائی، کسی کے باپ، کسی کے داماد، کسی کے بھتیجے، کسی کے بھانجے، ہمارے لوگ ہیں. لیکن ان کی نفسیات بن چکی ہے، نفسیات فرق آ چکا ہے. CSS کر کے یہ تباہی کے ذمہ دار یہی طبقہ ہے. CSS کرنے والا
ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، ان پڑھ، اور معاشی ترقی اگلے 5 سال میں، میری بات نوٹ کر لیں، ہم زندہ رہے، اگلے 5 سال میں ہمارے لوگ ڈیوٹیاں کرنے افغانستان جائیں گے، ملازمت کرنے افغانستان جائیں گے، ہمارے لوگوں کے لیے وہ زکوٰۃ بھیجا کریں گے اگلے 5 سال میں۔ کیوں؟ کرپشن نہیں ہے، سی ایس ایس والے نہیں ہیں، ہمارے یہاں سی ایس ایس کر کے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، پورے نظام کو سی ایس ایس نے جکڑا ہوا ہے، سی ایس ایس کے علاوہ نہیں بھرتی ہو سکتا، اسسٹنٹ کمشنر، کمشنر، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، نہیں ہو سکتا، یہ سارے یہی بیٹھے ہوئے، یہی کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ انہی کے بیٹے جس نے پہلے کمیشن جو لگا ہوا ہے، اس کا بیٹا ہوگا، بھانجا ہوگا، تایا ہوگا، پھپھا ہوگا، خال مثال دے رہا ہوں، کوئی غریب نہیں آئے گا۔ ہاں 100 پاس ہوا ہے، اس میں ایک غریب آ جائے گا، ایک غریب، اس کو اچھالیں گے میڈیا میں، اور یہ دیکھو ریڑھی والے کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، ورنہ ظلم در ظلم ہے، اور جکڑا ہوا ہے ہمارا نظام، انصاف پر مبنی نہیں ہے، غیر منصفانہ نظام ہے، ہر چیز فری، کھرب پتی کو، اور ہر چیز پہ ٹیکس 15,000 والے کو، ایسا ظلم شریعت میں نہیں ہے۔ اسلامی نظام جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہاں انصاف ہے، ڈھونڈے کو نہیں ملتا مستحق زکوٰۃ، ڈھونڈے کو بھی، جیسے میں نے مثال دی، اب جائیں دبئی میں 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو، 1.5 گھنٹے کے بعد دبئی آ جاتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے بعد، ہم پاکستان اور وہ اکٹھے ہیں، یوں سمجھے، گوادر کراس کرو آگے دبئی ہے، اب وہاں دیکھے ڈھونڈنے کو بھی غریب نہیں ملا، کیوں؟ اسلامی نظام منصفان بادشاہ ہیں، جیسے تیسے کیسے ہیں، غریب نہیں ملے گا کوئی، آپ کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے روڈ بند کر دیا جائے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے نظام کو معطل کر دیا جائے۔ ہمارے ملک میں ایک بندے کے لیے روڈ بند کر دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگ، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی نے جنازے میں جانا ہے، کسی نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، روڈ بند ہے، وہ ایک بندہ گزر رہا ہے، وہ حضور والا گزر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روڈ بند کر کے ایک کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ یہ نظام نا انصافی، یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں۔ ایک ملک میں اجازت لینے کی پرائم منسٹر، میں نام لے لیتا ہوں، انگلینڈ میں پرائم منسٹر نے درخواست بھیجی اس محکمے کو، مثلا یہ پولیس والا جو سڑکوں پر ہے ٹریفک، کہ میں صبح جاتا ہوں، جلدی جاتا ہوں، مجھے اس روڈ پر چلنے دیا جائے جو معذوروں کے لیے خاص ہے، مثلا ڈی آئی جی یا آئی جی ٹریفک، اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تمہیں اگر آفس جانا ہے، وزیر اعظم کے آفس میں جانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے نکلو، وہ معذوروں والی روڈ پر آپ کی گاڑی کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایک معمولی افسر وزیر اعظم کو روک سکتا ہے، یہاں وزیر اعظم پورے خاندان کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گیا کہاں گیا۔ تو خیر یہ نظام ناانصافی پر مبنی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے بھائی ہیں، دیکھو یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، مثلا ڈی آئی جی کون ہے؟ ہمارے چچا تایا پھپھا ہے۔ ایس ایچ او کون ہوتا ہے؟ کوئی مودی ایس ایچ او نہیں ہوتا، نہ بش ایس او بنا ہوا ہوتا ہے، کون؟ ہمارا بندہ ہے، ہمارا بھائی، ہمارے اس کا ہوتا ہے نہ کسی خاندان کا ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی کون ہوتا ہے؟ ایس پی کون ہوتا ہے؟ کیونکہ امریکن نہیں ہوتے، نہ انڈین ہوتے ہیں، نہ دشمن ہوتے ہیں، ہمارے ہی ہیں، لیکن نفسیات بن چکی ہے ان کی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم